हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जानने वाले हैं एक शख्स के बारे में जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बुक लिख रहा था और वो खुद ही मुसलमान हो गया। एंटी इस्लामिक बुक राइटर है एक, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बुक लिख रहा था और वो खुद ही मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया। जी हाँ, आज हम यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। जानो दोस्तों, बेशक इस्लाम दीन हक है और यहूदो नसारा इसको जितना भी झुटला लें, इसकी हकीकत को ख़त्म नहीं कर सकते। दुनिया इस्लाम में इस्लामोफोबिया को जिस तरह परवान चढ़ाया गया और मुसलमानों को हत्ता के हिजाब को भी दुनिया में तासुब का निशाना बना दिया गया, लेकिन दीन इस्लाम की बुनियाद हक परस्ती है और हक और सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। आज की वीडियो एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जो एक कट्टर ईसाई घराने में पैदा हुआ और जवानी तक इस्लाम के बारे में शदीद इस्लाम मुखालिफ जज्बात से भर चुका था। इस्लाम को दुनिया में एक दहशतगर्द मजहब साबित करने के लिए और इस्लाम मुखालिफ इक़दामात में वो आगे आगे रहा और इस्लाम के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली आवाज़ उठाने के लिए वो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बना और इस्लाम मुखालिफ जज्बात उभार कर वो हॉलैंड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया और दुनिया में आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां करने वाले और गुस्ताखाना खाके बनाने वाले गेट विल्डर्स का भी साथी रहा। एक रोज़ इस्लाम मुखालिफ जज्बात से भरकर उसने ये फ़ैसला किया कि वो एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखेगा जिससे वो पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करेगा, और यही फ़ैसला उसके कबूल इस्लाम की वजह बन गया। सुभान अल्लाह। इस्लाम मुखालिफ एंटी इस्लाम किताब लिखते लिखते वो इस्लाम से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मुतासिर हुआ कि कलमा हक पढ़े बगैर ना रह सका। आज की इस खास वीडियो में हम इसी शख्स की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि इसने किस तरह इस्लाम मुखालिफ इक़दामात किए और किस तरह वो एंटी इस्लाम बुक को लिखते लिखते इस्लाम से मुतासिर होकर खुद ही मुसलमान हो गया। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, इस शख्स का पूरा नाम है जोरम वैन क्लेवरन, जो 23 जनवरी 1989 को हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में पैदा हुआ। उसकी पैदाइश एक ईसाई प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान में हुई और इसी मजहबी फ़िरके की सोच को लेकर इसकी तरबियत हुई और वो जवानी तक पहुँचते पहुँचते एक कट्टर प्रोटेस्टेंट ईसाई बन चुका था। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो कुछ साल तक एक स्कूल में बतौर उस्ताद पढ़ाता रहा और क्लेवरन एक शदीद मुतअस्सिब किस्म का शख्स था और शुरू से ही इस्लाम मुखालिफ जज्बात रखता था। जब उससे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि वो इस्लाम मुखालिफ किताब लिखते लिखते कैसे मुसलमान हुए, तो उसने जवाब दिया कि मैं एक प्रोटेस्टेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं आखिरत पर भी यकीन रखता था और मैं जन्नत और दोज़ख को भी मानता था और अल्लाह पर यकीन रखता था और साथ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा मानता था। नाउज़ बिल्लाह। उसका कहना था कि जब मैं जवान हुआ तो मुझे अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद की समझ न थी कि अल्लाह किस तरह यकता हो सकता है और उसने किस तरह हम सब को पैदा किया, उसको मौत क्यों नहीं आती। इस तरह के सवाल मेरे जहन में हर रोज़ आते थे और इसका जवाब लेने के लिए मैंने बहुत सारे पादरियों हत्ता के यहूदी स्कॉलर्स से भी रब्ता किया, लेकिन सब लोगों के जवाब मुझे मुतमईन ना कर सके। लेकिन इसके साथ मैं फिर भी अल्लाह को मानने वाला था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता था। नाउज़ुबिल्लाह।
جب اسے پوچھا گیا کہ اس نے اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا اور اسلام مخالف جذبات اس کے دل میں کس طرح ڈیولپ ہوئے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ 11 ستمبر 2001 کا دن تھا جب میں پہلے دن اپنی یونیورسٹی گیا اور وہاں ایک مسلم لڑکوں کا گروپ تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ مسلم لڑکے ٹھیک نہیں اور یہ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے کچھ سال کے بعد ایمسٹرڈیم میں ایک فلم میکر تھیو وین گوف، جس نے اسلام میں عورتوں پر ظلم اور ناانصافی کو بنیاد بنا کر ایک فلم کو ڈائریکٹ کیا، اس کو سڑک پر قتل کر دیا گیا، جس کی تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کو کسی مسلم گروپ نے نشانہ بنایا۔ دوستو، کلیورلینڈ کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد میرے اندر اسلام مخالف جذبات بہت زیادہ شدید ہو گئے اور میں نے اسلام کے خلاف اپنے ملک میں آواز اٹھانے اور اسلام کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے پالیٹکس جوائن کی اور میں ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا، اور پھر میں گستاخ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیٹ ولڈرز کے ساتھ مل کر اسلام مخالف ایکٹیوسٹ بن گیا، اور ہم دونوں نے مل کر اسلام اور اسلامی برقع اور حجاب کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی۔ اس دوران میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسلام کو غلط ثابت کروں گا اور ریسرچ کر کے ایک کتاب لکھوں گا کہ جس میں اسلام کی حقیقت سب پر ثابت ہو جائے گی کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں نے کتاب لکھنے کا آغاز کیا تو میرے ذہن میں اللہ کو لے کر جو بھی سوالات تھے جس کا مجھے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا تھا، اس کا جواب میں نے اسلام میں بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا اور بائبل اور قرآن کا کمپیریزن یعنی موازنہ کرنا شروع کر دیا تاکہ میں اسلام کو جھوٹا ثابت کر سکوں۔ دوستو، کلیورلینڈ کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے میں نے موازنہ کیا تو مجھے قرآن اور اس کی تفسیر میں میرے سوالوں کے جو جوابات ملنے لگے وہ بہت حد تک منطقی دلائل پر مبنی تھے، جس سے میں توحید کے بارے میں مطمئن ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اس سے پہلے میرے سوالوں کی اس طرح کی تشریح مجھے بائبل اور پادریوں سے کبھی نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے جب مزید تحقیق کرنا شروع کی اور قرآن اور اس کی تفسیر کو پڑھنا شروع کیا تو بجائے کہ میں اس میں سے کچھ ایسا مواد لے پاتا کہ جس کو میں اپنی کتاب میں اسلام مخالف مواد کے طور پر استعمال کر سکتا، مجھے الٹا اپنے ذہن میں چلتے برسوں پہلے کے سوالوں کے جواب تسلی بخش ملنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے تفصیلاً اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور میں نے کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر شیخ عبدالحکیم مراد سے اپنی اسلامک ریسرچ سے متعلق رابطہ کیا اور انہوں نے میرے بہت سارے سوالوں کا بہت تفصیلاً جواب دیا اور مجھے دیگر اسلامک لٹریچر سے بھی روشناس کروایا، جس سے مجھے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے بہت مدد ملی۔ اسلام سے متعلق تمام مواد، آرٹیکل، کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کو تفصیلی پڑھ لینے کے بعد مجھے اسلامی جوابات کافی حد تک منطقی لگے، اور سب کو پڑھ لینے کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہیں بچا تھا کہ میں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شفیق باپ، ایک شفیق دوست اور ایک شفیق استاد کے طور پر جانا، اور ان کی شخصیت میں کوئی بھی عیب نکالنا میرے بس سے باہر تھا۔ عیب نکالنا تو دور کی بات ہے، بلکہ میں ان کی سیرت سے انتہائی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور انہی کی عظیم شخصیت نے مجھے قائل کیا کہ میں اسلام کو مزید پڑھوں اور اسلام کو مزید جانوں۔ اور جب میں نے اسلام کو تفصیلاً پڑھنا شروع کیا تو غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے نے مجھے بہت زیادہ نرم کر دیا، کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا اعلیٰ معیار دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ہندا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چیر کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی، اور فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقتور بنے تو وہ چاہتے تو اپنے چچا کا بدلہ
اس سے بھی زیادہ برے انداز میں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہندا اور شہید کرنے والے غلام کو معاف کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ کوشش کریں کہ آپ میرے سامنے نہ آئیں، مجھے آپ کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ کلیورلینڈ کا کہنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اس واقعے نے میری مذہبی سوچ کو بدل کر رکھ دیا اور میں نے اسلام مخالف کتاب لکھنے کا ارادہ اسی وقت ترک کر دیا اور اسلام کو مزید جاننے میں لگ گیا۔ اب مجھے اسلام کو پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں جاننے سے سکون مل رہا تھا۔ مجھے ہر سوال کا منطقی جواب ملنا شروع ہو چکا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن دل کو سکون مل رہا تھا۔ ایک روز جب میں صبح سو کر اٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا جسم بہت ساری الجھنوں سے نجات پا چکا ہے اور میرے اوپر سوچ کا بوجھ ختم ہو چکا ہے اور اسلام کو لے کر میرا دل بہت ہی مطمئن اور سکون میں آ چکا ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں دلی طور پر مسلمان ہو چکا ہوں اور یہی وقت ہے کہ میں کلمہ حق پڑھ کر باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاؤں، اور میں نے ایسا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگا۔ ہے گائز، کیسی لگی آپ سب کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو لانے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے بائے۔